میری شادی شدہ نند ہر بدھ کو ہمارے گھر آتی تو میری ساس اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں چلی جاتی۔ آتے ہی نہایت ساس کے ساتھ باہر جانے سے پہلے ساجدہ کو واویلا میں جاتے دیکھا۔ ایک دن میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے ساجدہ آپی کی آواز آئی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، امی مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، نہ جانے میری زندگی سے یہ آزمائش ختم کیوں نہیں ہو جاتی۔ میں نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ میری ساس کے غصے سے بھری آواز آئی تھی۔ وہ بولی، زیادہ باتیں مت بناؤ، چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری نند اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب واپس آئی تو میری نند ساجدہ بہت تھکی ہوئی تھی اور وہ آتے ہی سو جاتی۔ میری نند کی صحت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ بیچاری ساجدہ آپی کو کہاں لے کر جاتی ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا، امی کے ساتھ کہاں جاتی ہو؟ تو میری نند رونے لگی، کچھ نہ بولی۔ ایک وقت میری نند اور ساس پھر سے گھر سے نکل گئی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ میری ساس آ گئی ہوگی، لیکن سامنے تو میری نند کا شوہر کھڑا تھا۔ وہ بولا، ساجدہ کہاں ہے؟ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں ڈر گئی تھی کہ اب اسے کیا جواب دوں، سچ کہہ دوں کہ جھوٹ۔ ابھی بھی میں اس کشمکش میں مبتلا تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ساس اور نند داخل ہو گئی تھی۔ میری نند نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ کام کر رہ گئی تھی، جبکہ میری نند کا شوہر اس کی حالت دیکھ کر فکر مند ہونے لگا۔ بولا، کیا بات ہے ساجدہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی تھکی ہوئی کیوں ہو؟ میری ساس آگے بڑھ کر بولی، ارے بیٹا، میری طبیعت خراب تھی تو ہم ساتھ والے کلینک پر چلے گئے تھے۔ بھائی بولے، اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے ساجدہ کو کیا ہو گیا ہے۔ بھائی اپنی بیوی کو لے کر جا چکے تو میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر معاملہ بالکل سیدھا ہوتا تو میری ساس اپنی بیٹی کے شوہر سے جھوٹ کیوں بولتی؟ ان کا ہر بدھ کو گھر سے باہر نکلنا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے حقیقت جان کر ہی رہوں گی، شاید کچھ ایسا ہو جو میری نند کی مرضی کے خلاف ہو۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگلے بدھ ان ماں بیٹی کا پیچھا کر کے ہی رہوں گی۔ مہینے گن کر دن گزار رہے تھے۔ بدھ والے دن صبح صبح ہی میری نند ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ بڑی کمزور سی لگ رہی تھی۔ میری ساس پہلے ہی تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھی۔ میں نے بھی ان کا پیچھا کرنے کی ٹھان رکھی تھی، اس لیے ان کے جاتے ہی گھر سے بڑی سی چادر لے کر نکل پڑی تھی۔ وہ دونوں پیدل ہی چلتی جا رہی تھی، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی، یہاں تک کہ میرے پاؤں جواب دے گئے تھے۔ میں بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک بہت خستہ حال مزار پر پڑی تھی۔ اس مزار سے ایک بوڑھی سی عورت باہر برآمد ہوئی۔ اس نے ایک شاپر میری نند کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اب بھی اس سے نکال کر کھانے لگی تھی۔ پھر ان کو متلی ہونے لگی تھی، ان کی طبیعت بگڑنے لگی تو میں بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی تو اس حواس ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں بولی، ہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں آپی کے ہسبینڈ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ میری نند نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دے بولی، خدا مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، مگر میں اب تک بے اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ میری امی کو شک ہے کہ میں بانجھ ہوں، اس لیے وہ مجھے اس مزار پر لاتے ہیں۔ اس مزار سے بہت سے بے اولاد جوڑوں کو اولاد ہوئی ہے۔ اس مزار پر پیدل آنا اور جانا پڑتا ہے، پھر یہاں کھڑے ہو کر 13 کڑوے کریلے بھی کھانے پڑتے ہیں، اس لیے میں یہاں آنے سے پہلے بہت گھبراتی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ میں اپنی ساس سے بولی، امی دنیا کتنی ترقی کر لی، آپ ساجدہ آپی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے یہاں کیوں لے آتی ہیں؟ پھر میں نے رکشے میں ساجدہ آپی کو اور اپنی ساس کو بٹھایا اور انہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ اس کی دوا سے اب ساجدہ آپی امید سے ہیں۔ ہم لوگ نہ جانے کیوں اب تک پرانے عقائد پر اڑے ہوئے ہیں۔ مزار پر جانا یا وہاں جا کر دعا مانگنا غلط نہیں ہے، مگر کیوں پیدل جانا اور پھر کڑوے کریلے کھانا، خود کو اذیت دینا غلط ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ساجدہ آپی کی مدد کرنے کا وسیلہ بنایا۔ بے شک اولاد اللہ کی دین ہے، اس کو ہم لوگ خود سے نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہر بے اولاد جوڑوں کو اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔